الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا ثم الصلاۃ والسلام علی رسول الانام سیدنا و مولانا و شفیعنا ہادی نفوسنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اعداء اللہ لعنۃ جاریۃ باقیۃ ساریۃ من اول الدنیا الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین ثم آمین ثم آمین اما بعد وقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کے 30ویں پارے کی 103ویں سورت کا نشان ہے 103، جسے آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل انجام دیتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق اور عدالت کی وصیت کرتے رہے اور ضرورت پڑنے پہ صبر کی وصیت کرتے رہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اکثر و بیشتر افراد کے آپ کے سورہ یاد ہوگا، اس کا ترجمہ بھی یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہوگا۔ تو بہرحال قسم جو کھائی جاتی ہے وہ ایک اہم چیز کی کھائی جاتی ہے۔ کوئی اہم چیز ہو تو اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو زمانہ کوئی اہم چیز ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ والعصر، وقت کی قسم، ٹائم کی قسم، زمانے کی قسم۔ اچھا، اب اس میں اختلاف ہے کہ کون سا زمانہ، چونکہ بغیر اختلاف کے تو بات بنتی نہیں۔ کسی نے کہا کہ اس زمانے کی قسم جب آدم کو خلق کیا، کچھ مفسرین نے کہا کہ اس وقت کی قسم جب نوح کی کشتی کوہ جودی پہ ٹھہری۔ کسی نے کہا نہیں صاحب، وہ نہیں، بلکہ یہ اس وقت کی قسم ہے کہ جب ابراہیم پہ نار نمرود کو گلزار کیا گیا۔ بہرحال مگر میرا کہنا یہ ہے صاحب کہ پیمانے الگ الگ ہیں، حقیقت ایک ہی ہے۔ اس اختلاف میں ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں۔ عصر کی زمانے کی جو قسم کھائی جا رہی ہے، میری گزارش فقط اتنی سی ہے کہ عصر کے معنی اس وقت سمجھ میں آئیں گے جب آپ خسران کے معنی سمجھیں گے، خسارے کے معنی سمجھیں گے۔ جب آپ خسارے کے معنی سمجھ لیں گے تو عصر کے معنی خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے، پھر بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو خسارے کے معنی سمجھیے، خسران جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، والعصر، زمانے کی قسم کہ تمام انسان خسارے میں ہے، خسران میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ تو عزیزان گرامی، پہلی بات تو یہ ہے قسم وہاں پہ کھائی جاتی ہے جہاں کوئی انکار کرنے والا ہو۔ کسی نے کہا مولانا آ گئے، ایک صاحب نے کہا نہیں آئے، تو آپ نے کہا اللہ کی قسم آ گئے، سمجھے گا۔ اس نے پھر انکار کیا، آپ نے قسم کے ساتھ ایک تاکید اور بڑھا دی، خدا کی قسم ضرور آ گئے، ضرور آئیں۔ تو یعنی تاکید بڑھتی چلی جاتی ہے، چونکہ ایک اہم مسئلے پہ تاکید کرنی ہوتی ہے، لہذا تاکید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اس آیت میں عربی گرامر کے اعتبار سے بہت تاکیدیں ہیں۔ پہلی تاکید تو خود قسم ہے، پھر انا تاکید کے لیے آیا، پھر وہ لام جو ہے وہ بھی تاکید کے لیے آیا، یعنی اللہ کسی اہم مسئلے کو بیان کر رہا ہے۔ تو جب اللہ ایک آیت میں 3 دفعہ تاکید لا رہا ہے، یعنی اہم ترین کوئی مسئلہ ہے جسے اللہ بیان کرنا چاہتا ہے، تو لہذا مسئلہ ہے بہت اہم۔ اس لیے آپ سے استماع کی گزارش ہے
کہ سنتے رہیے گا. تو چونکہ مسئلہ بہت اہم ہے. اہم کیوں ہے؟ اہم اس قدر ہے کہ اس سے زیادہ اہم مسئلہ اور ہو نہیں سکتا جتنا اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. تو میں نے کیا کہا کہ آپ عصر کے معنی سمجھیں گے تو خسران کے معنی خود بخود سمجھ میں آئیں گے. علماء نے خسران کا ترجمہ، خسارے کا ترجمہ کر دیا گھاٹا اردو میں، کہ وقت کی قسم انسان گھاٹے میں ہے. اچھا بیچارے کرتے بھی کیا؟ اردو زبان میں اس سے زیادہ کی گنجائش ہے بھی نہیں، اس لیے کہ دنیا کی کسی زبان میں اتنی وسعت نہیں پائی جاتی کہ عربی کے ہر لفظ کا حق ادا کر سکے. لہذا مجبوراً خسارے کا ترجمہ گھاٹا کر دیا. ہر گھاٹے کو خسارہ نہیں کہتے بھائی، خسارہ ایک خاص قسم کا گھاٹا ہوتا ہے. اس لیے کہ مثلا اردو میں اگر آدمی پنجوں کے بل بیٹھے کا بیٹھا ہے، دو زانو بیٹھے کہ فلاں صاحب بیٹھے ہیں، چار زانو بیٹھے کہ فلاں صاحب بیٹھے ہیں. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. دو زانو بیٹھے تو لفظ الگ ہے، چار زانو بیٹھے لفظ الگ ہے، پیر پھیلا کر بیٹھے لفظ الگ ہے، پیر سمیٹ کے بیٹھے لفظ الگ ہے، پیر لٹکا کے بیٹھے لفظ الگ ہے. عربی ایک بہت وسیع لینگویج ہے. لہذا خسارے کا ترجمہ گھاٹا کر دیا. ہر گھاٹے کو خسارہ نہیں کہا جاتا بھائی. خسارہ کس گھاٹے کو کہا جاتا ہے؟ تو عصر کے معنی سمجھو تو خسارہ سمجھ میں آئے گا. میں نے کہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے عصر کے معنی جب سمجھ میں آئیں گے جب خسارہ سمجھ میں آئے. تو کیا ہے خسارہ؟ کیا ہے؟ اس کے علماء نے پھر مثال بیان کی تفاسیر میں کہ ایک آدمی صبح کے وقت، اچھا گھاٹا کب ہوتا ہے؟ مثلا ایک آدمی نے $10,000 انویسٹ کیا تجارت میں، تو 2 گئے 8 واپس آ گئے، تو کیا کہا گیا بھائی 2 کا گھاٹا ہو گیا، 2,000 کا $2,000 یہ گھاٹا ہو گیا. تو یہ گھاٹا کہلائے گا. لیکن اگر 10 کا انویسٹ کیا تھا اور 2 مہینے بعد 10 کے 10 واپس آ گئے تو پھر یہ تو نہیں کہا جائے گا گھاٹا ہوا، یہ کہا جائے گا نفع نہیں ہوا. سمجھے گا؟ نفع نہیں ہوا تو اسے گھاٹا نہیں کہا جائے گا. تو خسارہ کس گھاٹے کو کہتے ہیں؟ علماء نے خسارے کے لیے ایک مثال بیان کی ہے. صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر. تو جو آ گئے ہیں ہال میں بس وہ سنتے رہیں، کیونکہ اگر یہاں سے سنیں گے تو بات آخر تک پھر پہنچے گی، تو یہیں سے پکڑ لیں. تو خسارہ کس گھاٹے کو کہا جاتا ہے؟ اللہ جو قسم کھا رہا ہے زمانے کی قسم، والعصر، تمام انسان خسارے میں ہیں. اور تو عصر کے معنی سمجھ میں آئیں گے جب خسارہ سمجھو. خسارہ کس گھاٹے کو کہتے ہیں؟ آپ علماء نے مثال یہ بیان کی، 300 روپے کا برف لائے اور لانے کے بعد برف کو آپ نے دھوپ میں رکھا اور خود اے سی میں پڑ کے سو گئے. تو اب جب شام کو آپ اٹھے تو کیا ہاتھ آئے گا؟ اس میں سے کیا اٹھائیے گا؟ کیا کچھ ہاتھ آئے گا؟ بھائی 300 روپے کا جو برف آپ نے دھوپ میں رکھا تھا، 50 کا، 100 کا، 10 کا، 20 کا، کچھ ہاتھ آئے گا؟ کچھ نہیں. تو علماء یہاں پہ کہتے ہیں کہ خسارہ ہوا. یہاں پہ عربی کہتی ہے کہ خسرہ فی الدنیا والآخرہ، خسران ہوا. تو خسارہ اس گھاٹے کو کہا جاتا ہے جہاں سب چلا جائے. تو اب مجھے ترجمہ کرنے دیجئے، والعصر، زمانے کی قسم، یعنی انسان تیری زندگی کی قسم، اے 70 سال والے تیرے 70 سال کی قسم، اے 30 برس والے تیرے 30 برس کی قسم. زندگی ایسے بہ گئی جیسے برف پنگھل پنگھل کے بہ جاتی ہے. عمر ایسے ختم ہو گئی کہ جیسے برف پنگھل پنگھل کے دھوپ میں ختم ہو جاتی ہے. اور پھر جب آدمی کی آنکھ کھلتی ہے، انسانی فطرت بیدار ہوتی ہے اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو زندگی میں کچھ نظر نہیں آتا. کچھ نظر نہیں آتا آدمی کو. جب وہ پلٹ کے دیکھتا ہے کہ کچھ ہاتھ آیا تو نامہ اعمال سیاہ، نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں. انسان کہتا ہے میں 30 برس کا ہوں تو قرآن کہتا ہے والعصر، اس 30 برس کی قسم تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے. زندگی برف کی طرح ضائع ہو گئی، جیسے برف دھوپ میں تمازت میں ضائع ہو جاتی ہے، یہ ایسے ضائع ہو گئی. آپ کہتے ہیں میں 50 برس کا ہوں، کل کا دن لائیے کہاں ہے؟ کوئی کہتا ہے میں 60 برس کا ہوں، گزرا ہوا 1 برس لائیے کہاں ہے؟ کیا آپ کے اختیار میں ہے؟ یہ برف پنگھل گئی تو پنگھل گئی، یہ زندگی ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی. خسران ہے، گھاٹا ہے. جب آپ نے زندگی میں کچھ کیا نہیں تو پھر اس کی مثال بالکل برف والی ہے. کیا وہ آواز نہیں پہنچ رہی؟ کیا پرابلم؟ سمجھے گا. تو برف پہنچنے، جیسے برف ختم ہو جاتی ہے ایسے زندگی ختم ہو گئی.
تو اگر آپ نے نیک اعمال نہ کیے، اگر آپ نے مخلوق خدا کی خدمت نہ کی، اگر آپ نے دین الہی کی خدمت نہ کی، اگر آپ نے تعلیمات اہل بیت پہ عمل نہ کیا، تو قیامت کے دن جب زندگی کے نامہ اعمال کو اٹھا کے دیکھیں گے تو فقط یہی محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی برف کا ٹکڑا تھا جو دنیا میں لا کے دھوپ میں رکھ دیا گیا اور اس میں کچھ بھی ہاتھ میں نہ آیا۔ تو پروردگارا، کیا تو نے انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ خسارہ اٹھائے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ کہ سب گھاٹے میں نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل انجام دیتے رہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ یہ 2 قطرہ پانی جو شام کے وقت بچا ہے، یہ برف جو آپ کے پاس تھوڑا بہت بچا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ کچھ تو برف بہہ گئی، سمجھے گا؟ یہ اب یہ ہمیں خود طے کرنا ہے۔ کچھ زندگی کی برف بہہ چکی، اب کچھ بچی ہوئی ہے، اس کی حفاظت کیسے کی جائے؟ کہا صاحب فریج میں رکھ دیں گے۔ تو یو پی والے تو یہ بات بھی نہیں کہہ سکتے، وہاں 18 گھنٹے لائٹ غائب رہتی ہے، تو لہذا فریج میں تو باقی نہیں رہے گا۔ یہ قطرہ 2 قطرہ پانی جو ابھی ہاتھ میں ہے، جو وقت بچا ہوا ہے، اس بچے ہوئے وقت کی حفاظت کیسے کی جائے؟ ان چند قطرے کو کیسے بچایا جائے؟ اگر زمین پہ ڈالو گے تو یہ فنا ہو جائے گا۔ تو پھر مجھے اقبال کے شعر کا ایک مصرع یاد آیا، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ قطرے کی زندگی یہ ہے کہ اسے دریا میں ملا دیا جائے۔ تو جب تک دریا باقی رہے گا، جب تک قطرہ باقی رہے گا، جب تک دریا باقی رہے گا پھر قطرہ باقی رہے گا۔ لہذا ہمارے پاس بہت کم وقت بچا ہے عزیزو، بہت کم وقت بچا ہے ہمارے پاس۔ اس دنیا کی زندگی آج 60-70 برس سے اوپر آدمی نہیں جاتا ہے، سمجھے گا؟ جو ترقی یافتہ کنٹریز ہیں وہاں پہ 2-4 سال اور فالتو جی لیتا ہے، مگر اس کے بعد بھی فنا تو ہے۔ اگر فنا سے بچنا ہے تو عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ اپنے کو اس دریائے محبت الہی میں ملا لو، اپنے کو اس دریا میں فنا کر لو۔ اچھا، اپنے کو فنا کرنا ہے دریا میں، ایسا نہیں ہے قطرہ الگ رہے تو پھر وہ دریا نہیں بن پائے گا۔ اگر وہ چاہتا ہے دریا بن جائے اپنی ذات میں، تو اسے چاہیے میں کو فنا کرے، انا کو فنا کرے۔ انا میں کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ اس میں کو فنا کرے اور پروردگار کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم سب تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور جب اپنے کو فنا کر لیا، جب انا کو فنا کر لیا، تو پھر بھیا یہ مالکی، یہ شافعی، یہ حنبلی، یہ حنفی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ کیا اپنے کو دریائے محبت الہی میں فنا کیا؟ جب اپنے کو فنا کر لو گے تو پھر اپنا رنگ نہیں رہے گا، رنگ محمدی آ جائے گا، رنگ رسالت آ جائے گا، خدائی کا رنگ آ جائے گا۔ آواز آئے گی رب اتینی اجلو کا مسلی، میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ پھر ہاتھ تیرے ہوں گے، دیکھنے میں ید اللہ نظر آئیں گے، آنکھیں تیری ہوں گی، دیکھنے میں عین اللہ نظر آئیں گی۔ تو اس دریائے بقا میں ان چند قطروں کو ملانا ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، جیسے بن مٹھی سے ریت پھسل جاتی ہے، آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا، وہ آہستہ آہستہ کر کے نکل جاتی ہے۔ تو لہذا پروردگارہ، اس زندگی کو کہاں پہ بقا ہے؟ یہ زندگی کہاں باقی رہنے والی ہے؟ تو قرآن نے آواز دی، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایماندارو، جب اللہ یا اس کا رسول اس دریا کی طرف تمہیں بلائے جس میں آب حیات ہے، تو لبیک کہتے ہوئے آ جانا۔ جب تم لبیک کہتے ہوئے آ جاؤ گے تو پھر ہمارا وعدہ ہے، جب محمد کی آواز پہ تم نے لبیک کہا، جب تک رسول زندہ رہے گا تب تک تم زندہ رہو۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ زمیں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ ہر شے انسان ہی کے لیے خلق ہوئی ہے، ہر شے قرآن کہتا ہے مسخر کر دی گئی، اختیار میں دے دی گئی انسان کے۔ فرشتے آپ سمجھتے بہت بڑا مرتبہ ہے، نگاہ معرفت کی کمی ہے آپ کی۔ فرشتے آپ کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، فرشتے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ انسان کا رتبہ کیا ہے؟ انسان کا رتبہ کیا ہے؟ مسجد ملائک ہے انسان،
سجدہ کیا ہے ملائک نے انسان کے سامنے. کیا وہ حدیث آپ کے میں نے لاسٹ خطبے میں پڑھی تھی یاد ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو ہر قطرے سے ایک فرشتہ بنتا ہے, ایک ملک بنتا ہے, اور جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ ہے والحمد للہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تسبیحات اربع ہیں نا, تو روایت میں ہر تسبیح پہ فرشتے مکان بناتے رہتے ہیں. سمجھے گا, آپ کا خادم ہے فرشتہ, اس سے زیادہ کچھ نہیں. خدا کی قسم, آپ نے سبحان اللہ کہا, انہوں نے ملکوت میں ایک اینٹ رکھ دی. آپ نے والحمدللہ کہا, جنت میں ایک اینٹ آپ کے مکان میں وہ رکھ دی گئی. آپ نے ولا الہ الا اللہ کہا, آپ کی دیوار اور اونچی ہو گئی. آپ نے واللہ اکبر کہا, آپ کا مکان کمپلیٹ ہو گیا. فرشتے آپ کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. سمجھے گا, اللہ نے ہر شے انسان کے لیے پیدا کی اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا, اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. اور جب انسان کو اپنے لیے پیدا کیا تو وہ انسان سے روٹی نہیں مانگتا, وہ انسان سے کھانا نہیں مانگتا, وہ انسان سے کپڑا نہیں مانگتا, وہ انسان سے مکان نہیں مانگتا. حضرت موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے گئے, کہا موسیٰ زندگی میں میرے لیے کیا کیا؟ آواز دی, پروردگارہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی. کہا وہ تو تم نے اپنے لیے کیا, تمہارے سجدوں سے میں معبود نہیں بنوں گا, میں تو معبود ہوں. کہا میں نے اتنے روزے رکھے, کہا وہ بھی تم نے اپنے لیے کیا, اس کا بینیفٹ تمہیں ملنے والا ہے, میرے لیے نہیں کیا. کہا پروردگارہ میں نے اتنے سجدے کیے, اتنے رکوع کیے, اتنے روزے رکھے, اور کہتے کہتے پھر ایک مرتبہ کہا پروردگارہ وہ ضعیفہ جو محلے میں پہاڑ کے پیچھے رہتی ہے میں اسے روٹی پہنچایا کرتا تھا. کہا ہاں یہ تم نے ہمارے لیے کیا, یہ تم نے ہمارے لیے کیا. ہماری مخلوق کے لیے کرنا یعنی ہمارے لیے کرنا, ہماری مخلوق کے لیے کچھ کرنا یعنی ہمارے لیے کچھ کرنا. عزیزان گرامی, اگر یہ جذبہ ہے, اگر یہ فطرت انسانی بیدار ہے, فطرت کے بیدار ہونے کی بات ہے. آدمی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے اگر نفس انسانی بیدار ہو جائے, اگر فطرت انسانی بیدار ہو جائے. عزیزان گرامی, تاریخ میں ہم نے وہ منظر دیکھے ہیں. ہمارے لیے تو بہت بڑا مکتب ہے کربلا کہ ایک طرف جاؤ حشم ہے, رسالہ داری ہے, بہتا ہوا دریا ہے, اور ایک طرف پیاس ہے, ظاہراً موت ہے, تلواروں کے زخم ہیں, شدت و بلا ہے. مگر کسی کا دل مولا کے دل سے ایسے جڑ گیا کہ صبح کے خطبے پہ لشکر یزید کو چھوڑ کے چلا آتا ہے. کیا ہے؟ فطرت انسانی بیدار ہو گئی, نفس انسانی بیدار ہو گیا, نفس کی اور قلب کی. قلب, اچھا اس نفس کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, الگ الگ تعبیرات ہیں. قلب بھی کہا جاتا ہے, للقلب ثلاثۃ اقسام. معصوم نے فرمایا قلب کی اور نفس کی 3 قسمیں ہیں. قلب مشغول بالعقبہ, وقلب مشغول بالدنیا, وقلب مشغول بالمولا. ایک قلب وہ ہے جو آخرت کے دھندے میں پڑا ہوا ہے. میں سے دھندا کہہ رہا ہوں, اس لفظ کو سنیں, جو آخرت کے بزنس میں لگا ہوا ہے. ایک قلب وہ ہے جو دنیا کے دھندوں میں لگا ہوا ہے. وہ قلب مشغول بالمولا. لیکن ایک قلب وہ ہے جو فقط مولا کی تلاش میں ہے. قلب مشغول بالمولا. اور یہ لفظ مولا سب کو مشترک ہے, یہ سب کو پہنچتا ہے. اس میں اللہ بھی شریک ہے, رسول بھی شریک ہے, ائمہ بھی شریک ہیں. اس لیے کہ وہ آپ کے حدیث یاد ہوگی, اللہ مولانا, اللہ ہمارا مولا ہے, رسول ہمارے مولا ہیں, اور علی ہمارے مولا ہیں. وہ نعرہ آپ کو یاد ہوگا جو جنگ میں مسلمانوں نے دیا تھا. سوری وہ حدیث نہیں ہے, نعرہ ہے وہ. تو عزیزان گرامی, یہ قلب 3 طرح کا ہے, جو آخرت میں مشغول ہے, جو دنیا میں مشغول ہے, اور جو مولا میں مشغول ہے, یاد مولا میں, یاد الہی میں, ان کے راستے میں مشغول ہے. تو پھر حدیث آگے بڑھی, اما القلب المشغول بالعقبہ فلہ الدرجۃ العلیٰ. وہ دل جو عقبہ میں, آخرت میں مشغول ہے, اس کے لیے بڑے درجے ہیں, اسے بہت بڑے درجے ملنے والے ہیں. اما القلب المشغول بالدنیا فلہ الشدۃ والبلاء. جو دنیا میں مشغول ہے قلب, اس کے لیے شدت, مصیبت اور بلا ہے. آج شیئر مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی, آج اپ ہو گئی, آج بکری کم ہوئی, آج اسٹور ایک فالتو کھولیں, مارکیٹ اچھی ہے, 1-2 سال میں پیسے پورے ہو جائیں گے, کئی مہینے سے گھاٹا ہو رہا ہے, 2 اسٹور بند کر دیں. اسی میں الجھا ہوا ہے. فلہ شدت والبلاء. اپنے آپ کو بلا میں ڈالے ہوئے ہے, اپنے آپ کو شدت میں ڈالے ہوئے ہے, اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالے ہوئے ہے. اما القلب المشغول بالمولا. لیکن وہ قلب جو مولا سے مشغول ہے, جو مولا کی یاد میں اور آپ کے رستے میں لگا ہوا ہے, فلہ الدنیا والعقبہ والآخرہ والمولا.
اسے دنیا بھی ملنے والی ہے، اسے آخرت بھی ملنے والی ہے، اسے مولا بھی ملنے والے ہیں۔ جو مولا کے راستے میں لگا ہوا ہے عزیزان گرامی، وہ قلب جو یاد الہی میں لگا ہوا ہے، وہ قلب، اس کا مطمع نظر پیسہ نہیں ہوتا، اس کا مطمع نظر خانہ دنیا نہیں ہوتا، اس کا مطمع نظر دولت و منصب و عروج نہیں ہوتا، اس کا مطمع نظر خوشنودی مولا ہوتی ہے، وہ مولا کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، کوفے کا ایک بہت بڑا شیعہ، بڑے خاندان کا رہنے والا، چھٹے امام کے پاس گیا، جانے کے بعد کہتا ہے مولا کچھ تعلیم فرمائیے کا انا کو فنا کرو، انا کو فنا کرو، میں کو ختم کرو، اس انا کو خود چوٹ پہنچاؤ اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا چوٹ پہنچائے اور تمہیں تکلیف ہو۔ اس انا کو خود چوٹ پہنچاؤ۔ وہ مدینے سے اتنا سونا واپس کوفہ آیا، اور کوفے آنے کے بعد ایک مرتبہ مسجد کوفہ کے باہر چٹائی ڈالی اور تھوڑی سی کھجوریں لے کے بیٹھ گیا۔ ایک اونچے خاندان کا آدمی، ایک بہت بڑا بزنس مین، پورے خاندان والے آئے، انہوں نے کہا بھئی اگر تمہیں خرموں کا بزنس، پہلی بات تو یہ خرمے بیچنا ہماری شان کے خلاف ہے، اور اگر تم بیچ رہے ہو تو پھر ایسے کرو کہ پوری مارکیٹ پہ چھا جاؤ، مکہ، مدینہ، کوفہ، سب، بغداد، سب آئیں، سب تمہارے سے ہی خرمے خریدیں، اتنا بڑا۔ تو اس نے کہا میرا مقصد مارکیٹ میں چھانا نہیں ہے، ضرورت تو اس سے بھی پوری ہو جائے گی، میرا مقصد انا کو فنا کرنا ہے، اپنی انا کو مارنا ہے۔ سمجھیے گا عزیزان گرامی؟ دیکھیں میں کسی پہ آپ پہ ٹونٹنگ نہیں کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا ضرورت ہے، ضرورت ہے دنیا میں، تو ضرورت پوری ہو سکتی ہے، لالچ پورا نہیں ہو سکتا۔ ضرورتیں پوری کی جا سکتی ہیں، ضرورتیں آپ کے ایک اسٹور میں پوری ہو جائیں گی، 2 میں پوری ہو جائیں گی، مگر لالچ پوری دنیا میں آپ ہی کے اسٹور ہوں تب بھی پورا نہیں ہوتا۔ پہلے تو کل زمین بھی چھوٹی لگی ہمیں، اور جب مرے تو قبر کے کونے میں آ گئے۔ ایک کونے میں آ جاتا ہے انسان، ایک کونے میں آ جاتا ہے انسان، لیکن ہوس ہے کہ بڑھتی نہیں ہے۔ آدمی جو ہے وہ پاؤں پھیلائے جا رہا ہے، آدمی جو ہے وہ اپنا توسعہ چاہتا ہے، وسعت چاہتا ہے، چاروں طرف چھا جانا چاہتا ہے ہر جگہ۔ دیکھیے جب تک، میرا کہنا آپ سے فقط اتنا ہے، جب تک آپ اپنی ضرورتوں کے لیے پورا کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، کمائیں، اور جس دن آپ کو یہ محسوس ہو جائے، دیکھیے کسب معاش بھی عبادت ہے، پیسہ اہل و عیال کے لیے کمانا، اولاد کے لیے کمانا عبادت ہے، مگر اس سے بھی بڑی عبادت ہے کہ اس بندھن کو توڑ کے آگے بڑھو۔ سمجھے گا؟ پیسے کو یہ سوچ کے کماؤ کہ مولا کے ایک شیعہ کے لیے کما رہا ہوں، یہ میرا بیٹا جو ہے مولا کا شیعہ ہے، میری بیٹی مولا کی شیعہ ہے، سمجھے گا؟ اور آگے بڑھو، سمجھے گا؟ اور بندھن توڑو، پیسہ مسلمان کے لیے کما رہا ہوں، اس بندھن کو اور توڑو، پیسہ انسان کے لیے کما رہا ہوں، مخلوق خدا کے لیے۔ مخلوق ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ کے وہ مسئلہ یاد نہیں ہے کہ اگر آدمی وضو کرنے کے لیے جائے اور ایک لوٹے میں پانی ہو، ایک گلاس میں پانی ہو، اور پانی اتنا ہی ہو کہ یا تو آپ وضو کر لیں یا وہ کتا جو پیاس سے مرا جا رہا ہے وہ پی لے، اور آپ وضو کر لیں اور وہ کتا پیاس سے مر جائے تو آپ کا وضو نہیں ہوا، نجس العین ہے وہ، مگر مخلوق خدا ہے وہ۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے روح مذہب، یہ ہے روح انسانیت، یہ وہ پیغام ہے جو اہل بیت دنیا کو دینے کے لیے آئے تھے، مگر افسوس کی بات ہے اس پیغام پہ عمل نہیں کیا گیا۔ اب بنام اسلام دنیا میں دہشت گردی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، چاروں طرف مار کاٹ جتنا ہو رہا ہے، اس میں سب سے آگے بیچارے شریف مسلمان موجود ہیں دنیا میں۔ جب جو کچھ بھی ہوتا ہے، جناب عیسیٰ ایک دریا کے اوپر سے گزر رہے ہیں، روٹی اٹھائی اپنے کپڑے میں سے اور دریا میں ڈال دی، کسی ہواری نے کہا آقا یہ کیا کیا آپ نے، یہ ضائع ہو گئی، کہا ضائع نہیں ہوئی، اس میں اللہ کی کچھ مخلوق رہتی ہے، میں نے اس کے لیے ڈالا ہے، اس میں اللہ کی کچھ مخلوق رہتی ہے، میں نے اس کے لیے ڈالا ہے۔ مخلوق خدا پہ رحم کرنا، اپنے آپ کو یاد الہی میں رکھنا۔ ایک بندہ دیکھیں صدقہ دیجئے، صدقہ دیجئے، اس لیے کہ رسول کی حدیث بھی ہے اور دوسرے ائمہ سے بھی حدیث مروی ہے کہ الصدقۃ تقع فی ید اللہ قبل ان تقع فی ید السائل۔ صدقہ آدمی کے ہاتھ میں جانے سے پہلے، سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اس سے بہتر تجارت ہو سکتی ہے کوئی؟ اس سے اچھی تجارت ہو سکتی ہے کوئی کہ آپ اپنے معبود کو، جس کی یاد میں آپ زندگی بسر کرنے کا وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ سے بار بار، آپ اس کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں کہ صدقہ آدمی کے سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ بہترین چیز صدقہ ہے۔ چھٹے امام کی خدمت میں ایک صحابی آیا اور اس نے
آنے کے بعد کہا مولا بچہ بیمار ہے. اب دیکھیے صدقے کے فوائد اگر میں آپ کو گنواؤں تو بہت فائدے ہیں صدقے کے. کہا بچہ بیمار ہے, کہا صدقہ دو. دوسرے دن پھر آیا, مولا بچہ بیمار ہے, کہا صدقہ دو. تیسرے دن آیا, پھر صدقہ دلایا. چوتھے دن, پانچویں دن آیا. 6 دن تک وہ آیا اور 6 کے 6 دن اس نے صدقہ دیا. 7ویں دن آیا, مولا بچہ ٹھیک نہیں ہوا, کہا صدقہ دو. اس نے سوچا ہے تو روز کا ایک فیل ہو گیا ہے, بس مشغلہ ہے, صدقہ دو صدقہ دو, لہذا آج نہیں دوں گا. چلا گیا, صدقہ نہیں دیا, بچہ مر گیا. بچہ مر گیا تو بہرحال اب اس کی تدفین بھی کرنی ہے, گھر پرسے دار بھی آنے والے ہیں, تو 2-4 دن 5-10 دن تو گھر پہ رہنا رکنا پڑے گا, چونکہ لوگ آئیں گے, کمیونٹی کے لوگ, برادری کے لوگ آئیں گے. تو کئی دن ہو گئے مولا کی خدمت میں نہیں آ سکا. جب نہیں آیا تو مولا نے کہا فلاں شخص کہاں ہے؟ کہا مولا وہ اس کے بچے کا انتقال ہو گیا اور وہ اس لیے لوگ آ جا رہے ہیں گھر پہ, اس لیے گھر پہ رکا ہوا ہے. کہا اچھا تو اس کے بچے کا انتقال ہو گیا, کیا اس نے صدقہ نہیں دیا تھا؟ کہا مولا 6 دن تو دیا. کہا چلو اس کے ہم بھی پرسے کے لیے جاتے ہیں. اس کے گھر گئے پرسے کے لیے اور کہا جب ہم نے تجھے 7ویں دن کہا تو تو نے صدقہ نہیں دیا. کہا مولا میں نے سوچا 6 دن صدقہ دیتے ہوئے گئے, بچہ بیمار ہے. اس کے بعد آپ نے انگلیاں اٹھائیں اور کہا اس میں دیکھ. اس میں دیکھا تو ایک بلا ہے, ایک اژدہا ہے جس کے 7 منہ ہیں, 7 منہ ہیں. 6 میں وہ صدقہ ہے جو وہ دے چکا تھا اور 7ویں میں بچہ ہے. فرمایا اگر تو نے اس دن 7ویں دن ہمارے کہنے سے صدقہ دیا ہوتا تو تیرا بچہ نہ مرتا. سمجھے؟ اسی لیے بعض روایات میں کہ مستحب ہے اگر کوئی بیمار ہو 7 دن تک صدقہ دے. صدقہ ترد البلا, بلاؤں کو دور کرتا ہے. صدقہ دینے کا طریقہ دائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو بائیں نے کیا دیا, بائیں کا خبر نہ ہو دائیں نے کیا دیا. 8ویں امام کے پاس ایک آدمی آیا, خراسان کا رہن, لیکن میں بتا رہا ہوں نا زندگی, چونکہ زندگی ختم ہو جاتی ہے, اس زندگی کو بچانا ہے تو کیسے بچایا جائے, ورنہ خسارے میں ہے زندگی. تو ایک فائدہ تو یہ ہوا زندگی بچ گئی, دوسرا فائدہ یہ ہوا یہ تجارت اللہ کے ساتھ تجارت ہو گئی, اس کے بدلے آخرت میں ملنے والا ہے. اب ایک روایت اور سن لیجئے, جب آتا ہے وہ 8ویں امام کی خدمت میں, کہا مولا میں حج کے لیے آیا تھا ایران سے, خراسان سے. یہاں آنے کے بعد مال چوری ہو گیا, پیسہ میں کافی لے کے چلا تھا, لہذا محتاج ہوں, اس وقت پردیش میں ہوں. آپ ایسا کیجئے کچھ مجھے دیجئے تاکہ میں اپنے وطن تک پہنچ جاؤں, اس خرچہ پانی اتنا دیجئے, اور اس کے بعد وہاں جا کے میں آپ کی طرف سے صدقہ کر دوں گا. میں غریب نہیں ہوں, فقیر نہیں ہوں, مگر اچانک پردیش میں ضرورت آن پڑی. روایت میں مولانا کہا بیٹھے رہو, اسے بٹھایا, دعا دی, اور اس کے بعد مسائل بیان کر رہے تھے, شرعی مسائل بیان کرتے رہے. اس کے بعد جب لوگ اٹھ کے چلے گئے, 2 لوگ رہ گئے, ابن حمزہ اور ایک بندہ اور. کہا مرد خراسانی کیا اجازت دے گا میں گھر تک جاؤں؟ کہا مولا بخوشی تشریف لے جائیے. آپ گھر میں گئے اور اس کے بعد کچھ دیر بعد آ کے دروازے پہ آواز دی کہ مرد خراسانی قریب آؤ. وہ قریب آیا, دیکھیں صدقہ دینے کا طریقہ بتا رہے ہیں مولا. وہ قریب آیا تو مولا نے ایک ہاتھ باہر نکالا دروازے سے, کہا لے یہ 200 دینار ہیں. دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں, 200 سونے کے سکے. کہا یہ 200 دینار ہیں, انہیں تو لے جا اور انہیں صدقہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے میری طرف سے, یہ تو ہی رکھ, میری طرف سے یہ تجھے ہیں, اپنے پاس رکھنا اور فوراً چلا جا, بس یہاں پہ مت بیٹھنا. وہ بندہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. ابن حمزہ کہتا ہے جب مولا باہر تشریف لائے, میں نے کہا مولا آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے اسے 200 دینار دیے لیکن دروازے کے پیچھے سے ایسے ہاتھ نکال کے دیے. کہا تم نہیں جانتے, جب اس نے مجھ سے سوال کیا تھا تو میں نے اس کی نگاہوں کو دیکھا تھا, وہ شرمندہ تھا, وہ خجالت محسوس کر رہا تھا, وہ شرمندگی محسوس کر رہا تھا, لہٰذا میں نے دروازے کے پیچھے سے ہاتھ نکال کے اس لیے دیا ہے اور اسی لیے اسے جانے کے لیے کہا کہ فوراً چلا جائے تاکہ وہ مجھ سے بات نہ کرے اور شرمندگی محسوس نہ کرے. بہترین صدقہ وہ ہے جس کے دینے کے بعد آپ جتائیں نہیں, بتائیں نہیں, اسے شرمندگی کا احساس نہ کرائیں. تو لہذا صدقہ دینے کا یہ طریقہ ہے. اچھا آدمی تو بھائی شرمندہ ہو سکتا ہے, آپ کسی کو دیں, صحیح ہے, آپس میں کسی کو دیں کسی. اچھا صدقے کا مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں گا, ایک خطبے میں کیا کیا بتایا جائے. صدقے کا مطلب یہی نہیں ہے آپ نے اپنی بلائیں اتار کے دوسرے کو دے دی, ایسا نہیں ہے. صدقہ یعنی خیرات کرنا, نیکی کرنا, سچائی سے پیش آنا.
تو آدمی تو بھیا شرمندہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو باکس رکھا ہوا ہے یہ تو شرمندہ نہیں ہوگا اگر آپ اس میں ڈالیں. تو لہذا یہ بہترین طریقہ ہے جو یہاں پہ رکھا ہوا ہے. ہر آدمی ایک نیت کرے اپنے طور پہ، ہر بندہ اپنے طور پہ ایک نیت کرے کہ وہ ایک جب یہاں پہ آیا کرے گا $1، ایک بندہ $1. میں نے سنا ہے 1200 فطرے نکلے آپ کی جماعت میں اس بار، 1200، 1200 جتنے بھی بہرحال نکلے ہیں. تو ہر بندہ جب محرم میں یہاں پہ مثلاً آئے اور $1 ایوری بڈی، تو کتنے ہو گئے بھائی؟ $1200 ہوئے کہ نہیں؟ السلام علیکم شیخانہ، تفضل 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 علیہ. تو ہر بندہ $1 مثلاً ڈالتا ہے، تو مثلاً $1000 روز آتے ہیں، 10 دن میں $10,000 ہو گئے. آتے ہوئے ڈالیں جب یہاں پہ آئیں اور نیت کریں مولا ڈال کے جا رہے ہیں، کل کی مجلس میں دوبارہ سلامت آئیں، کل کی مجلس میں دوبارہ سلام. ایک آدمی کی فیملی میں 5 بندے ہیں مثلاً، $5 کوئی لمبی چوڑی رقم نہیں ہے، آپ کے لیے لمبی چوڑی نہیں ہے، لیکن جب 1000 آدمیوں نے ڈالا $1000 ہو گئے، 10 دن میں 10,000 ہو گئے. سمجھے گا؟ وہ جو آپ کی یہ کمیٹی ہے وہ جہاں پہ بھی خرچ کرے گی، جہاں پہ بھی مناسب سمجھتے ہیں، تو $10,000 ایک رقم ہوتی ہے، جہاں لگیں گے وہاں روشنی آ جائے گی، اس روشنی میں آپ شریک ہوں گے، اس نیکی میں آپ شریک ہوں گے. آپ اردو زبان ہے مشکل نہیں سمجھے تو اس روشنی میں آپ شریک ہوں گے، اس نیکی میں آپ شریک ہوں گے. تو صدقہ بہترین چیز ہے. چوتھے امام ائمہ کی اتنی روایات ملتی ہیں، کیا میں آپ کو بتاؤں. اب چوتھے امام کی روایت ہے کہ جب شہادت ہو گئی تو جو غسل دینے والے افراد تھے انہوں نے دیکھا کہ گھٹنوں پہ اور پیروں پہ سفید نشان ہیں اور یہاں کندھے پہ سفید نشان ہے. تو راوی کہتا ہے ہم نے 5ویں امام سے پوچھا کہ مولا گھٹنوں پہ اور پیروں پہ جو سفید نشان ہیں یہ تو کثرت عبادت کی وجہ سے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ عبادت بہت کرتے تھے، لیکن یہ شانوں پہ جو سفید نشان ہیں یہ تو ان کا ماجرا سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا اگر میرا بابا زندہ ہوتا تو میں یہ بات تمہیں آج بھی نہیں بتاتا، میں تمہیں یہ بات آج بھی، مگر چونکہ وہ دنیا سے جا چکے اس لیے بتا رہا ہوں. چھپا کے صدقہ کرنا کتنی بڑی چیز ہے. کہ جب رات ہو جاتی تھی اور ہمارے گھر میں جو کھانا، روایت میں تو یہ لفظ ہیں زیادہ ہوتا تھا، پکتا تھا، زیادہ بچ جاتا تھا، میں اس لفظ کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں مولا پکواتے ہی زیادہ تھے یقیناً، بنواتے ہی یقیناً زیادہ تھے. کا جو کھانا زیادہ ہوتا تھا پکا ہوا اسے اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھتے تھے چادر میں لپیٹ کے. اور اگر میں نے کبھی بابا سے کہا بابا مجھے دیجئے اب آپ کی ضعیفی ہے اسے میں اٹھاؤں، کہا نہیں بیٹا لا تزر وازرۃ وزر اخری، آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے، آخرت میں ہر شخص کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. اور یہ کہتے ہوئے رات کو وہ مساکین، وہ غربا جو مانگتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے تھے، جن کی ایک فیس ویلیو ہے معاشرے میں، جن کا ایک مقام ہے، وہ نہیں مانگ سکتے تھے، لہٰذا رات کو جانے کے بعد اپنی ابا کو اپنے چہرے پہ ڈال لیتے تھے ایسے کر کے تاکہ نگاہ سے نگاہ نہ ملے، اور اس گھر میں کھانا ڈالتے تھے. کتنے گھر ایسے تھے جن کا کھانا اسی طرح چلتا تھا روزانہ، کتنے گھر ایسے تھے. بنی نظیر نے ایک چھپر ڈالا ہوا تھا، چھپر یعنی ایک چھت خاشاک کی، وہاں پہ آ کے مسافر رکتے تھے. تو آپ کے امام ششم ہمیشہ، چھٹے امام ہمیشہ رات کو جاتے تھے، رات کو جب وہ سو جاتے تھے تو ان کے سرانے روٹی رکھتے تھے اس طرح کہ وہ جاگے نہیں اور انہیں پتہ نہ چلے کون دے کے گیا. راوی کا بیان ہے ایک دن رات میں نے دیکھا کہ آپ چلے جا رہے ہیں تو میں نے محسوس کیا کہ امام ہے، میں پیچھے سے تیز تیز چلا. اس نے کہا شب بارونی بود، یعنی رات بارش والی تھی اور ٹھنڈ بہت تھی، تو کہا میں تیز چلا تو امام نے بھی تیز تیز قدم بڑھانا شروع کیے، مگر میں دوڑا تاکہ دیکھوں کہ امام ہی ہیں کیا. تو کہا جو تیز چلے تو کچھ سامان کندھے سے زمین پہ گرا، جب زمین پہ گرا تو آپ رکے، بہرحال کہا آپ رکے تو میں پہنچ گئے اتنے وہاں، اتنا آپ وہ سامان اکٹھا کر رہے تھے. تو دیکھ کے کہا کہ ابو بصیر تم ہو؟ کہا میں ہوں. کہا ابو بصیر یہ سامان جب تم آ ہی گئے ہو تو اٹھاؤ. کہا میں نے اکٹھا کیا تو کچھ روٹیاں تھیں، کچھ کھانے کا سامان تھا، دوبارہ اسے چادر میں رکھا، پیک ہوا ہوا.
کہ رات کو مولا نے کہا اب ہمارے ساتھ چلو، اس چھپر پہ گئے اور آہستہ آہستہ جو لوگ سو رہے تھے کا دھیان رکھنا یہ جاگ نہ جائیں، انہیں پتہ نہ چلے کس نے دیا ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ وہ ہیں جو دن میں مجھ سے بازاروں میں ملتے ہیں، انہیں احساس شرمندگی ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی یہ اہل بیت کی سیرت ہے، یہ اہل بیت کی سیرت ہے، اور وہ قرآن کی آیت موجود ہے کہ تلک الجنت التی نورثھا، وہ جنت وہ ہے جس کا وارث ہم اسے بنائیں گے جس نے دنیا میں نیک عمل کیا، سمجھیے گا۔ یہ لوگ جو آپ کو آ کے، مجھے نہیں پتہ یہاں بھی کیا معاملات ہیں، بتا کے چلے جاتے ہیں ایسی ڈائریکٹ جنت میں، تو بھیا خدا را، قرآن کی آیت ہے بھائی، ابھی جو سورہ میں نے پڑھا وہ سورہ بتا رہا ہے بھائی کہ سب خسارے میں سوائے ان کے جنہوں نے نیک عمل کیا اور ایمان لائے، اور پھر آیت کہہ رہی ہے کہ جنت کا وارث اسے بنائیں گے جس نے دنیا میں نیک عمل کیا۔ تو پریکٹیکل لائف بہت ضروری ہے، نیک عمل بہت زیادہ ضروری ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بس ایک لفظ، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی وصیت ضروری ہے، صبر کی اور حق کی وصیت بہت زیادہ۔ تواصو اس میں اشتراک پایا جاتا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، آپ مجھے وصیت کریں میں آپ کو، آپ مجھے حق پہ چلنے کے لیے کہیں میں آپ کو، یعنی اسلام میں پرسنل لائف کوئی چیز نہیں ہے، پرائیویسی بہت پائی جاتی ہے چونکہ امریکہ میں، تو پرائیویسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بس میں رہوں، میں، میرے بچے، میرا خاندان، میرا، نہیں نہیں، کچھ نہیں ہے، ایک دوسرے کو وصیت کرنی ضروری ہے، ایک دوسرے کو بتانا ضروری ہے۔ لہٰذا میں اپنے آپ کو اور آپ کو سب کو نصیحت کرتا ہوں تقوی کی، تقوی الہی اختیار کیجئے، اور اللہ کی راہ میں جس قدر نیکی ہو، دامیں، درہمیں، قدمیں، سخنیں، زبان سے، عمل سے، پیسے سے، جیسے بھی ہو، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ نیکی کیجئے، اور میں دعا گو ہوں پروردگار کی بارگاہ میں کہ وہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا واللعنۃ لأعداء اللہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عزیزو، نیک عمل بہت ضروری ہے، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور جو میں چونکہ اس کی ٹائمنگ ایسے اسی وقت پہ ختم ہونا ہے، لہذا میری گزارشات تمام ہوئی۔ تقوی اور نیکی وہ چیز ہے کہ جس کی آخری وصیت آخری ٹائم میں جناب امیر نے اپنی اولاد کو کی، نہج بلاغہ میں موجود ہے کہ قرآن کی تلاوت میں، تقوی الہی میں، حج بیت اللہ میں کوئی تم پہ سبقت نہ لے جائے، سب سے آگے تمہیں رہنا چاہیے، سمجھے گا۔ تو لہذا بغیر اس کے چارہ کار نہیں ہے۔ ہمارا درود السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ہمارا درود و سلام حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، ہمارا درود و سلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ہمارا درود و سلام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا درود و سلام حضرت امام حسین شہید جفا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا درود و سلام آپ کی نسل سے 9 ائمہ، خصوصاً ہمارے اور آپ کے زمانے کے آخری امام قائم آل با حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف علیہ الصلوۃ والسلام۔